یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام نو لکھی کوٹھی، مصنف علی اکبر ناطق، اور آپ کے لیے پڑھیں گی فرحہ علی۔ باب نمبر 44۔ غلام حیدر کو حویلی میں آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس عرصے میں اس نے تمام عزیزوں، دوستوں اور ملازموں کو اکٹھا کر کے نئے سرے سے چودراہٹ کا کام شروع کر دیا۔ یہ چودراہٹ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور ہیبت ناک تھی۔ چودھری غلام حیدر اب شاہپور اور جودھا پور کا مالک ہی نہیں، 15 آدمیوں کا قاتل بھی تھا، اور یہ 15 لوگ کوئی ایسے ویسے نہیں تھے۔ علاقے کے سر چنی ہوئے بدماش اور بڑے زمیندار تھے، اسی لیے اب وہ 35 سال کا منجھا ہوا چودھری اور طاقتور سورما بن چکا تھا۔ صرف شیر حیدر کا نادان منڈا نہیں رہ گیا تھا۔ دوم، سردار سودھا سنگھ جیسے سورماؤں کو چت کر کے اور انگریز سرکار سے صاف بچ نکلنے کی وجہ سے اب بڑے بڑے بدماش بھی اس کا نام سن کر نہ لرزتے اور سلام کے لیے حاضری نہ بھرتے تو کیا فائدہ تھا۔ یہی وجہ تھی حویلی میں آ کر بیٹھنے والوں کی تعداد پہلے سے دگنی ہو گئی۔ 1 ہفتے بعد جب غلام حیدر نے محسوس کیا کہ حویلی کا انتظام قدرے ٹھیک ہو گیا ہے تو اس نے ایک دعوت کا اہتمام کر دیا۔ الیکشن کا وقت قریب آ رہا تھا اور غلام حیدر کو نواب صاحب کے احسان کا پاس بھی رکھنا تھا، اس لیے جلد ہی ایسے حالات پیدا کرنا چاہتا تھا جس میں پورا فیروز پور نہ سہی، مکسر اور جلال آباد تحصیل میں تو مسلم لیگ کا طوطی بول جائے۔ چنانچہ حویلی میں سینکڑوں لوگ مبارک سلامت کے لیے جمع ہو گئے۔ رفیق پاولی، جانی جھیمپا، حاجی کھمبو، امیر سبحانی تو خیر اس کے اپنے آدمی تھے، جو غلام حیدر کی معافی کا سن کر دوسرے تیسرے روز ہی چلے آئے تھے۔ دعوت میں وہ لوگ بھی شامل تھے جن کا غلام حیدر سے دور دور تک کا بھی تعلق نہیں تھا۔ وہ سب اہل و عیال سمیت حویلی میں جمع ہو گئے اور حویلی میں ایک دم گہما گہمی ہو گئی، جو پچھلے 10 سال سے تقریباً بند پڑی تھی، اور اس کو صحنوں اور دیواروں سے ویرانی سیم اور تھور کی شکل میں جھڑ جھڑ کر گرتی رہی، اور وارثوں کی غریب الوطنی پر نوحے پڑتی تھی۔ نیم اور پیپل کے درخت بدلتے موسموں کو بے آبرو ہوتے دیکھتے رہے اور زرد ہواؤں کے تھپیڑوں کو سہتے رہے۔ آج اس حویلی میں ایسے رونق پیدا ہوگی جیسے دنیا نئے سرے سے بسی ہو۔ حویلی سے غلام حیدر کو نکلنے کا کم غم نہیں تھا، وہ واپس آ کر بہت زیادہ جذباتی ہو گیا تھا، لیکن رفیق پاولی اور دوسرے ملازم اس سے بھی زیادہ جذباتی تھے۔ سب خوشی سے ادھر ادھر بھاگتے ہوئے آپس میں مل کر رو بھی رہے تھے، انہیں یہ دوبارہ جنم ملے گا اور امیر سبحانی کی قصہ گوئی کی محفلیں جمیں گی۔ اس طرح کا وہم بھی جی سے اٹھ گیا تھا، کیونکہ غلام حیدر نے سودھا سنگھ کے قتل کے بعد ان سے ایسے ربط توڑا جیسے وہ اس دنیا میں موجود ہی نہ ہو۔ ادھر یہ سب ملازم، نوکر، دوست یار حکومت کے ڈر سے حویلی تو ایک طرف، فیروز پور ضلع بھی چھوڑ کر دور دور جا بسے تھے، اور خوف کے مارے غلام حیدر کا نام بھی منہ سے نہیں نکالتے تھے۔ مگر اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ رفیق پاولی لوگوں کو ادھر ادھر مختلف کاموں کے بارے میں حکم دیتا پھرتا تھا، تم یہ کرو، تم وہ کرو، گویا اس کی نئے سرے سے اجارہ داری تسلیم کر لی گئی تھی، جس پر کسی کو اعتراض نہیں تھا۔ ہر ایک نے اپنا اپنا کام بغیر کسی کے کہے سنبھال لیا، جیسے یہ طے شدہ بات تھی۔ دعوت کی اس تقریب میں شاہپور اور جودھا پور کی رعایا بھی جلال آباد آ گئی۔ بالکل وہی نقشہ بن گیا جو شیر حیدر کی موت کے وقت تھا، لیکن اس میں اور اس میں ایک فرق تھا کہ اس رونق میں بھرپور جذباتی کیفیت کے ساتھ ایک بڑی فتح کی سرشاری بھی تھی۔ غلام حیدر نے ملک بہزاد اور امانت خان کو بھی بلا لیا۔ وہ بھی لوگوں میں پھنسے بڑی بڑی ہانک رہے تھے، جس میں زیادہ تر اپنے بڑکوں کی کہانیاں تھیں۔ سودھا سنگھ، عبد الگجر اور شریف بودلے کے قتل اور اس کے بعد ان 10 سالوں کے دوران ہونے والے تمام واقعات کو بیان کرنے میں اتنا وقت درکار تھا، جس میں غلام حیدر کی حالیہ دعوت کے برابر 100 دعوتیں بھی ہوتی تو ناکافی تھی۔ غلام حیدر نے اپنے آنے کی خوشی میں کئی 100 دیگیں گوشت اور چاولوں کی چڑھا دیں۔ ان دیگوں کی منت اس کی والدہ نے اسی دن مانی تھی جب غلام حیدر جلال آباد سے نکلا تھا۔ دیگوں کے دھانے سے بھنے ہوئے گوشت اور پکتے ہوئے باسمتی کے چاولوں کی بھاپ دماغوں میں چڑھ کر بھوک کی اشتہا کو مزید بڑھا رہی تھی۔
دیگوں کے نیچے جلانے کے لیے کلہاڑوں سے سوکھی لکڑیاں پھاڑی جا رہی تھی اور آگ کے الاؤ مسلسل جل رہے تھے۔ غلام حیدر سب سے مل ملا کر ملک بہزاد کے پاس آ بیٹھا، جہاں امانت خان بھی بیٹھا تھا۔ ملک بہزاد کافی بوڑھا لگ رہا تھا۔ 10 سال کی طویل مدت نے اس کی صحت پر جو اثرات ڈالے تھے وہ چہرے کی بڑھتی ہوئی جھریوں اور چھلکتی ہوئی زردی میں بہت نمایاں تھے، مگر باتوں میں وہی دلیری اور سیانہ پن اب بھی تھا۔ غلام حیدر جانتا تھا اگر ملک بہزاد اس وقت اس کا ساتھ نہ دیتا تو شاید وہ برے طریقے سے ذلت کا منہ دیکھتا۔ پھر اسے نواب افتخار کا خیال آ گیا، جس کی وجہ سے وہ پورے طور پر سرخرو ہوا تھا۔ غلام حیدر نے سوچا، حقیقت یہ ہے کہ سب کے تعاون سے ہی سدھا سنگھ کی چتا کو آگ لگی ہے۔ غلام حیدر نے ماحول کے مطابق پورا پنجابی چودھریوں کا لباس پہنا ہوا تھا، خستہ، لمبے بر والا سیمابی کڑھائی کا لاچا، سر پر پف والی کلے دار پگڑی اور ہاتھ میں چھوٹا سا چاندی کا حقہ، جو غلام حیدر کو نواب افتخار کے ماموں سے تحفے میں ملا تھا۔ یہ شان و شوکت تو واقعی غلام حیدر کی ذات کو نوابوں سے کم نہیں دکھاتی تھی، اور ان سب سے بڑھ کر وہ رائفل جو اپنے کارنامے بھری دنیا کی انگریزی سرکار میں دکھا چکی تھی۔ غلام حیدر کے کاندھے پر لٹکی اس کی چاندی جیسی نال تو ایک موت کی پری کی گردن تھی۔ غلام حیدر نے امانت خان کی طرف دیکھ کر ملک بہزاد سے کہا، چاچا بہزاد، اصل میں تیرا یہ بھانجا اس پورے قضیے کا سورما ہے۔ اس دن یہ نہ ہوتا تو سکھڑے اتنی آسانی سے قابو میں نہ آتے۔ امانت خان نے اپنی مونچھوں کو مزید مڑوڑا دیا، جو پہلے ہی خصے کی نوک کی طرح اوپر کو چڑھی ہوئی تھی۔ مجھے اس پر فخر ہے، خدا نے موقع دیا تو میں اس کا بدلہ ضرور چکاؤں گا۔ ملک بہزاد بھتیجے کی طرف دیکھ کر بولا، غلام حیدر، تمہیں پتا ہے اس نے پہلا بندہ کس عمر میں قتل کیا ہے؟ اس وقت اس کی عمر صرف 13 سال تھی، جب چودھری اللہ بخش جندے کا اس نے اپنے باپ کا بدلہ لیا تھا۔ اور کیوں نہ لیتا؟ تربیت جو ملک بہزاد نے کی تھی۔ آگے بھی یاد رکھ، لڑائی بھڑائی میں راہکوں اور مزاروں سے کام نہیں لیا جاتا، بندہ مار کھا جاتا ہے۔ سینکڑوں آدمی ادھر ادھر چارپائیوں پر بیٹھے اپنی اپنی گپوں میں لگے ہوئے تھے۔ اکثر امیر سبحانی سے غلام حیدر کے وائسرائے کے ساتھ گہرے تعلقات کی کہانی بڑی دلچسپی اور مزے لے کر سن رہے تھے۔ غلام حیدر کو اس کی یہ ڈینگیں سنائی دے رہی تھیں، لیکن وہ اسے ان کے ہانکنے سے روکنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ اب وہ چاہتا تھا لوگوں پر اس کی دلیری اور تعلقات کا جتنا بھی روب پڑ جائے اسی قدر اچھا ہے، اور وہ یہ روب ملک بہزاد کے سامنے بھی رکھنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی ملک بہزاد کو اس کے تعلقات کا پتہ اس کی سزا میں معافی اور نواب صاحب کی طرف سے اتنے بڑے تعاون کے باعث چل ہی گیا تھا۔ چاچا بہزاد، غلام حیدر نے چارپائی پر ملک بہزاد کے پہلو میں آرام سے بیٹھنے کے بعد کہا، الیکشن بہت قریب ہیں۔ نواب افتخار پنجاب مسلم لیگ کے صدر ہیں، وہ خود ہمارے علاقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ نواب صاحب نے جو کچھ میرے لیے کیا ہے اس کا تقاضا ہے ہم اس کا ساتھ ووٹ دینے سے کچھ زیادہ کریں، تاکہ اس کی نمک حلالی کا پورا حق ادا ہو جائے۔ نواب کا جو احسان میرے اوپر چڑھ گیا وہ تو شاید عمر بھر نہ اترے، لیکن کم از کم اس علاقے میں تو اس کے خلاف کوئی بندہ پرچی نہ ڈال سکے۔ اس کے لیے ہمیں چاہے کسی بھی قسم کی زبردستی کرنی پڑے۔ مسلم لیگ کو ہر حال میں پورے علاقے سے الیکشن جتوانا ہے۔ کانگریس اور یونینسٹ کے امیدواروں کی پرچیاں دینا تو ایک طرف، جلسہ تک نہیں کرنے دینا۔ اس کے لیے جتنا خرچہ اور اسلحہ چاہیے وہ میں بندوبست کرنے کو تیار ہوں، لیکن نواب صاحب اور جناح صاحب کے آگے ہماری بے عزتی نہ ہو جائے۔ ملک بہزاد غلام حیدر کی بات تحمل سے سنتا رہا، پھر حقے کی نئے کو ہاتھ سے پکڑ کر اس پر اپنی تھوڑی ٹکاتے ہوئے بولا، چودھری غلام حیدر، بھلا مسلم لیگ کا ساتھ ہم نہ دیں گے تو کون دے گا؟ یہ کام سدھا سنگھ کے چتا سے زیادہ اوکھا تو نہیں، لیکن اس کے لیے ایک کام کرو، اگر وہ کام ہو گیا تو ہمیں زیادہ تردد کرنے کی ضرورت ہی نہیں، لوگ خود بخود مسلم لیگ کی طرف جھکتے جائیں گے۔ وہ کیا کام ہے؟ غلام حیدر نے پوچھا۔ ایک ریکارڈ لو جس میں تمہاری دلیری کے سارے واقعے قصے کی شکل میں بھرے ہوں۔ اس کام کے لیے امیر سبحانی بہت مناسب ہے۔ وہ ریکارڈ الیکشن سے پہلے پورے علاقے میں پہنچا دو اور اپنے خرچے پر سنوا دو۔ جب تیری بہادری، خدا ترسی اور بڑے گھروں تک پہنچ کے قصے لوگ سنیں گے
تو وہ خود بخود ہماری طرف دوڑے چلے آئیں گے. کچھ تو پہلے ہی تیری بہادری کا گڈا چڑھا ہوا ہے، رہتی سہتی کسر یہ ریکارڈ نکال دے گا. ابھی 2 مہینے الیکشن میں باقی ہیں. امیر سبحانی سے 2-4 دن میں یہ کام کرا کے 4-5 بندے ریکارڈ چلانے والے کرائے پر لے لیتے ہیں اور گاؤں گاؤں پھرا کر سنا دیتے ہیں. ویسے بھی لوگوں کو شغل کے لیے بہانا چاہیے. وہ جب امیر سبحانی کی چٹخارے والی زبان سے یہ مزیدار قصہ سنیں گے تو تم خود بخود ان کا سورما بن جاؤ گے. اس کے بعد ہم دونوں اپنے بندوں کے ساتھ پورے علاقے کا دورہ کریں گے اور باقی کسر دورے میں نکال لیں گے. پھر بھی جس جگہ سے نواب کے خلاف ووٹ پڑنے کا خطرہ ہو وہاں پر نواب سے کہنا الیکشن والے دن وہ اپنے بندے ہمارے ساتھ کر دے. نگرانی ہم کریں گے اور وہ پرچیاں اپنے ہاتھوں سے نواب صاحب کی صندوقچی میں ڈالتے جائیں گے. جس نے بھی چون چرا کی 4 متریں چتڑوں پر ماریں گے اور سیدھا کر دیں گے. بس یہ ٹھیک ہے، غلام حیدر بولا. ہم کل ہی اس کا انتظام کر لیتے ہیں. پہلے 1.5 مہینے میں امیر سبحانی والا ریکارڈ چلواتے ہیں. آخری 15 دنوں میں علاقے کا دورہ شروع کریں گے اور پورے علاقے میں گھوڑے دوڑا کر نقارہ بجا دیں گے. کوئی شخص نواب افتخار کے علاوہ کسی کو ووٹ دینے کی جرت نہ کرے. اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ اپنا ذمہ دار خود ہوگا. ہمیں نواب صاحب کے گاؤں میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں. جو اس کی ملکیت سے باہر کا علاقہ ہے وہاں نواب کو چکر لگانے کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے. اس کے بعد غلام حیدر ملک بہزاد کو اٹھا کر ڈیوڑی میں لے گیا اور جیب سے چاندی کے روپوں کی ایک بھاری تھیلی نکال کر اس کے حوالے کر دی. چاچا بہزاد، یہ نواب صاحب کی طرف سے 2000 روپے ہیں، آپ یہ رکھ لو اور اس میں سے کچھ امانت خان کو دے دینا. میں اسے روپے دیتا اچھا نہیں لگتا. اس الیکشن میں 100 طرح کے کام ہیں اور کئی طرح کے خرچے ہیں، ان میں کام آئیں گے. میں نے تو نواب صاحب سے کہا تھا ان کی ضرورت نہیں، لیکن اس نے ضد کر کر ہمیں دے دیے ہیں. بہرحال اب نواب صاحب کو پتہ چلنا چاہیے. ان کے دوست حالات کا پھیر بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں. ملک بہزاد جان گیا تھا غلام حیدر کو نواب نے کوئی پیسے نہیں دیے، مگر اس نے پیسوں کی تھیلی پکڑ لی کیونکہ اب اسے بھی پیسوں کی ضرورت تھی. پھر روز روز مفت میں تو کام نہیں ہو سکتے تھے. یہ بات غلام حیدر بھی جانتا تھا. شاید اب ملک بہزاد پیسوں کے بغیر بے دلی سے چلے، اسی لیے اس نے یہ چال چل دی تھی. غلام حیدر اب زمانے کا پانی پی چکا تھا اور جانتا تھا مایا ایسا ہتھیار ہے جو فساد کے علاوہ دلوں میں محبت میں بھی اضافہ کرتا ہے. غلام حیدر اور ملک بہزاد ڈیوڑی سے نکلے تو کھانا تیار تھا. وہ دونوں اور میاں امانت خان، جانی جھیمپا، رفیق پاولی اور غلام حیدر کے وہ ساتھی جو سدھا سنگھ کو مارتے وقت ساتھ تھے 4 پائیوں پر بیٹھ کے. گرم گرم گوشت اور چاولوں کی بھری ہوئی کنالیاں ان کے سامنے آ گئیں اور وہ کھانے کے دوران اس واقعے کو چٹخارے لے کر چٹکلے بھی چھوڑ رہے تھے اور چاولوں کے مزے بھی. ان کے علاوہ بھی حویلی کا پورا صحن آدمیوں سے بھرا کھانا کھانے اور باتیں کرنے میں مصروف تھا. معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے. اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے. اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے. شکریہ.